अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। वो जवाब जो मेजर्ड होता है, वो जवाब जो एक मैच्योर मुल्क की जानिब से होता है, वो जवाब जो एक सुलझे हुए मुल्क की जानिब से होता है। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से जब उसे हिट किया जाए तो फिर जवाब किस तरह देना चाहिए, वो जवाब आज पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में, और जिसमें तीनों चीफ्स ने वहाँ पे शिरकत की। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला उसके अंदर मौजूद थे, वज़ीर ख़ारजा उसके अंदर मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात उसके अंदर मौजूद थे। और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये पानी की जारियत जो है वो जारी रखी गई, सिंध तास मुआहदे को अगर मुअत्तल करने की कोशिश की गई तो इसे एक जंगी इक़दाम करार दिया जाएगा, और पाकिस्तान उसके बाद तमाम तर ऑप्शंस अपने पास महफूज रखता है कि इस जंगी इक़दाम का आगे से जवाब किस तरह दिया जाए। इसके साथ साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक भी पाकिस्तान अपने पास रखता है अगर सिंध तास मुआहदा जो है उसे मुअत्तल किया गया। इसके साथ साथ भारत के कश्मीर से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद तक पाकिस्तान दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने का हक भी रखता है। वाघा बॉर्डर के रास्ते से भारत से तमाम ज़मीनी आमदोरफ्त मुअत्तल होगी। भारतीय शहरियों को दिए गए साक वीज़ा इस्तिस्ना स्कीम के वीज़े मुअत्तल और मनसूख किए जा रहे हैं। भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का कहा जा रहा है। इसमें सिख यात्री जो हैं उन्हें इस्तिस्ना हासिल होगी। नापसंदीदा शख्सियात को 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। भारतीय मलकियत या भारतीय ऑपरेटर्स की तमाम परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद फौरी तौर पर बंद कर दी गई है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर भी फौरी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला आज कौमी सलामती कमेटी में जब लिया गया, वहाँ पे वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तारड़ साहब, एक मेजर्ड किस्म का रिस्पॉन्स आज पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। सबसे पहले तो जो डिलिब्रेशंस हुई हैं कमेटी के इजलास में, जरा उस पर रोशनी डालिएगा, किन किन पॉइंट्स को जो है वो कवर किया गया? मंसूर साहब, आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसमें एक तो मोराल बहुत बुलंद था तमाम पार्टिसिपेंट्स का, और इतनी एनर्जी और एक बहुत अज़म और एक बुलंद हौसला देखने में आया। और मीटिंग के अंदर पाकिस्तान भरपूर रिस्पांस देने के लिए तैयार था। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भारत ने कल अपने फॉरेन सेक्रेटरी के जरिए एक बिल्कुल इग्नोरेंस पे बेस्ड उन्होंने कल ऐलानात किए, पढ़ ही लेते हैं कि जी आप इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पे कर ही नहीं सकते खत्म। वो तो दोनों पार्टियों ने बैठना है, म्यूचुअल कंसेंट से होना है, कानून क्लियर है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस क्लियर हैं, ट्रीटी का लॉ क्लियर है, पढ़ा ही नहीं। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारत ने कल जो ऐलानात पाकिस्तान के हवाले से किए वो बिल्कुल गीदड़ भभकियां थी, हॉलो थ्रेट्स थे, एम्प्टी थ्रेट्स थे। अब हमारा उनका फर्क क्या है? अल्लाह के फजल से मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में और पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर, आज पूरा उनकी इनपुट थी, तो हम ये फैसला कर चुके और इम्प्लीमेंट कर चुके कि हमारी एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन मैनेज्ड एयरलाइन के लिए बंद है। इंडिगो एयरलाइन की शारजा से जो फ्लाइट टेक ऑफ की है फॉर अमृतसर, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। अब जितनी एयरलाइंस आ रही हैं, अब देखिए मंसूर साहब, इसकी इम्प्लीकेशन सोचिए आप। हमने जब एयर स्पेस बंद की है तो वो अब इतना लंबा रूट उनको पड़ेगा कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको कॉस्ट पड़ेगी फ्यूल के अंदर इन 1 मंथ, और उनकी एयरलाइंस नॉन वायबल होंगी, इकोनॉमी को हिट पड़ेगी। ये हो चुका है, ऑन ग्राउंड हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं। उनके जो अशिया हैं, जो गुड्स हैं, ट्रेड के हवाले से ना सिर्फ इंडिया से डायरेक्टली बल्कि जो इनडायरेक्टली दूसरे ममालिक से अशिया आती थी, सब बंद हैं। उससे इनकी इकोनॉमी को हिट पड़ेगा। और देखिए, हमने जितने भी आज फैसले किए जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी, उससे इनको अब इतना इम्पैक्ट आ रहा है कि जो इनके टीवी एंकर्स और जो स्टेट कंट्रोल मीडिया गले फाड़ फाड़ के कल बदतमीजी कर रहे थे, पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे, अब उनके चेहरे मुरझा गए हैं। और मैं अपने तमाम मीडिया चैनल्स को, मीडिया एंकर्स को, फ्रीलांसर्स को, जर्नलिस्ट को मैं सलाम पेश करता हूं। इस जंग में, इस नैरेटिव वॉर में जितना पाकिस्तान का साथ आप लोगों ने दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल डिवाइड, इररिस्पेक्टिव कि आपका किस चैनल से ताल्लुक था, मैं पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी को बतौर मिस इन्फॉर्मेशन खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। और जो लोग इंडियन चैनल्स पे जाके उन्होंने हकायक बयान किए और इनका मुंह तोड़ा, उनको भी खिराज तहसीन है। तो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन था पाकिस्तान के लिए, और ये जितने मेजर्स दिए गए हैं,
آپ ایک ٹریٹی کی بات کرتے ہو, ہم آپ کی 4 ٹریٹیز کینسل کریں گے. اور سب سے بڑی بات, اور کریں گے اگر ضرورت پڑی تو, سب سے بڑی بات, آپ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو مرضی کہتے رہیں, آپ نے پاکستان کا پانی روکا یا پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کیا تو ہم تمام تر آپشن ایکسرسائز کریں گے, انکلوڈنگ اے ملٹری آپشن, بیکاز دس ول بی ڈیمڈ ایز این ایکٹ آف وار. اس کو ایک جنگی اقدام کے طور پہ لیا جائے گا, اور تمام آپشن ایکسرسائز کرنے کا پاکستان مجاز ہے, حق رکھتا ہے کہ آپ پانی روکے. پانی ہماری لائف لائن ہے. اٹ از the lifeline of 240 million people of پاکستان. اس کو ڈائیورٹ کیا گیا, روکا گیا, تو ہم تمام تر آپشن جو ہے وہ ایکسرسائز کریں گے. اور دیکھیے آج جو یہ اعلامیہ تھا, اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی, اور جو اب عمل درآمد ہم نے شروع کر دیا ہے, ہم یہ بھی ریٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت نے یہ ایک اور ہمارے نالج میں ایک تھریٹ آیا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اپنی پراکسیز کے تھرو پاکستان کے شہروں میں دہشت گردی کی کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں. اگر انہوں نے یہ کام کیا تو ہم واپس ہٹ بیک کریں گے, ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. یہ کسی بھول میں نہ رہیں کہ ہمارے شہروں میں ہمارے شہریوں کو شہید کریں گے تو ہم چپ بیٹھے رہیں گے. وی ول اسٹرائک بیک. اور ایک مقصد سمجھ آیا ہے, آپ کو یاد ہوگا پلوامہ جب کیا گیا تو اس کے بعد کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس لے لیا گیا تھا. یہ ہمیشہ ایسا واقعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک اپنا اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو کر لیتے ہیں. اس دفعہ یہ واقعہ کر کے تو ایک اور مقصد ان کے ذہن میں تھا, وہ انڈس واٹر ٹریٹی تھا, اس کو اچیو کرنے کی کوشش کی گئی. تو ہم ان باتوں کو خوب سمجھتے ہیں. دیکھیے ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں وار آن ٹیرر میں. آج بھی دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جو دیوار ہے وہ پاکستان ہے, اور یہ دہشت گردی کو استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. کلبھوشن ہمارے پاس ہے, بند ہے, کمیشنڈ آفیسر آپ کی نیوی کا, وہ کس لیے پاکستان میں پھر رہا تھا؟ دہشت گردی کر رہا تھا. آپ دہشت گردی میں ملوث ہیں کے پی میں, بلوچستان میں, اور خود اب وکٹم بن رہے ہیں. یہ وکٹم کارڈ نہیں چلے گا, کیونکہ دہشت گردی آپ اب استعمال نہیں کر سکتے. آپ اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتے رہے, جبکہ آپ کا دہشت گردی میں پورا حصہ ہے. تو یہ اب پوری دنیا کو سمجھ آ گئی. اور ایک اور مقصد منصور صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ کیا ہے؟ جیسے ہی دہشت گردوں کے خلاف ہمیں کامیابیاں ملنا شروع ہوئی حال ہی میں, یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. یہ ہماری اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے ویسٹرن بارڈر سے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو دہشت گردوں کو جو ہے آہستہ آہستہ ختم کرتے جا رہے ہیں, تو انہوں نے ہمیں ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی یہ کام کیا ہے. ہم نے ساری سازش کو سمجھ کے, انڈرسٹینڈ کر کے, ان کی اممیچورٹی اور ان کی اگنورنس کو دیکھ کے ہم نے آج کریڈیبل سٹیپس لیے ہیں. اور یہ تمام پاکستان, پوری نیشن, آج میں پاکستانی کے طور پہ بات کر رہا ہوں, اور مجھے میرا سر فخر سے بلند ہے کہ آج پاکستان نے وہ جواب دیا ہے کہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی. طاہر صاحب, اس ساری چیز کے اندر ایک ایلیمنٹ جو مجھے آگے نظر آ رہا ہے, میں چاہوں گا آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, کیونکہ وزیر خارجہ بھی وہیں پہ اس میٹنگ کے اندر وہاں پہ موجود تھے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر یہ معاملہ جائے گا, چاہے وہ ورلڈ بینک کے معاملات ہوں, چاہے وہ آربیٹریشن کے لیے کسی اور پلیٹ فارم کی بات ہو, یا پھر جو بڑے انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں, جو پاور پلیئرز ہیں, شاید وہ کوئی کردار ادا کریں. ان کے حوالے سے کیا پاکستان کو ابھی تک کچھ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے, یا اس واقعے کو لے کے کوئی پاکستان کے اوپر کوئی پریشر آ رہا ہے, یا کوئی ڈیلیبریشن, کوئی ڈسکشنز ہوئی ہیں اس معاملے میں؟ نہیں, ابھی تک تو ایسی کوئی بات ہماری نالج میں نہیں آئی ہے. مگر دیکھیے پاکستان اس وقت, پاکستان کی نوعیت کو سمجھیے کہ پاکستان کو میجورٹی ووٹس ملے اور پاکستان ایک عارضی طور پہ رکن منتخب ہوا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا. اب پاکستان وہاں بھی بیٹھا ہے یو این ایس سی کے اندر. اگر وہاں بھی معاملہ جاتا ہے تو ہمارا اب سٹیٹس ایک ممبر سٹیٹ آف یو این سے ہٹ کے ایک اسپیشل سٹیٹس ہے کہ ہم براجمان ہیں سیکیورٹی کونسل کی سیٹ کے اوپر. تو جو بھی معاملہ آئے گا, ہم obviously انٹرنیشنل obligation کو سمجھتے ہیں, ہم انٹرنیشنل جو ہمارے پر ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانا جانتے ہیں. مگر جو پرووکیشن کی گئی انڈیا کی طرف سے, پرووکیشن بھی انہوں نے کی, وکٹم بھی وہ بن رہے تھے, اس کا جو بھرپور جواب دیا گیا ہے تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا. تو جو آن گراؤنڈ چیزیں اب ہو چکی ہیں اس پہ اب انڈیا مجھے لگتا ہے گھبرایا ہوا ہے. مگر ابھی تک ایسی کوئی کمیونیکیشن جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی, اور ہوگی تو obviously انٹرنیشنل obbligations کو دیکھیں گے, اس پہ بات چیت کریں گے. اور پاکستان ایک پیسفل سٹیٹ ہے, مگر اس نے جو اگریشن کیا ہے اس کا ہم نے ادھار نہیں رکھا, سود سمیت منصور صاحب واپس کیا. اور میں چاہتا ہوں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں یہ انڈیا میں بھی کلپس چلیں گے, ان کو پتہ لگے گا کہ جو انہوں نے ایک حرکت کی تھی آج ان کے پاس بولنے کے لیے, بات کرنے کے لیے کچھ نہیں.
अच्छा तार साहब, माजी के अंदर जब इस किस्म के कोई वाकयात हुए हैं तो जाहिर बात है उनकी तो आदत है, वो 1 मिनट लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर, इसको ब्लेम कर देते हैं। माजी के अंदर पाकिस्तान जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस का एक ऑप्शन भी जो है वो भारत को देता रहा है ताकि इस चीज को नलिफाई किया जा सके, क्योंकि जाहिर बात है अगर आपके हाथ रंगे ना हो तभी आप ये कहते हैं कि जनाब जॉइंट इन्वेस्टिगेशन अगर आप करना चाहते हैं तो बेशक कर लीजिए, लेकिन भारत हमेशा इससे करनी कतराता रहा है। क्या इस मामले के अंदर पाकिस्तान क्या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का एक ऑफर दे सकता है भारत को? देखिए, अभी तो विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी सब्सटैंशियल कॉज, विदाउट कोई भी शवाहिद सबूत के बगैर ये फिंगर पॉइंटिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ। और मतलब आप अगर वो देखें, आज वो एक कपल का मैं देख रहा था बयान, उन्होंने कहा जी हमारी वीडियो चल रही है और उसको वो नेवल अफसर से मंसूब किया जा रहा है, ये काम ना करें। और जिस तरीके से इन्होंने ऑर्केस्ट्रेट किया है सारी चीज को, तो इसकी मुझे पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है कि अभी ना तो ऐसे कोई आपस में रेसिप्रोकल मामलात हैं, ना इस पे कोई बातचीत का कुछ चैनल है, और मिशन भी दोनों कट शॉर्ट कर दिए गए हैं। तो इसका मुझे अभी नियर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती, और इंडिया जो है वो एक्सपोज हो गया है अपने झूठ के अंदर। तो मैं समझता हूं कि वो इससे राह फरार इख्तियार करेगा। तार साहब ये बताइए कि दिफाई तौर पे जाहिर बात है इस वक्त सिचुएशन बहुत टेंस है। मैं जब भी आम लोगों से मैं मिल रहा हूं तो वो उसे डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि जनाब दिफाई तौर पे हम लोग, हमारी इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में जो हमारी डिफेंस लाइन है या बॉर्डर सिक्योरिटी है, इस हवाले से कोई ब्रीफिंग दी गई है? क्या उसे उसकी जो कैटेगरी है उसे इंक्रीज किया गया है? सिक्योरिटी हाई अलर्ट है इस वक्त? जरा उसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान की जो फौज हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए, और मुकम्मल तौर पे वो अलर्ट रहते हैं इस मामले पे। तो जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ और अभिनंदन का जब जहाज गिराया तब भी हम तैयार थे। और आप देखिए कि ये कितनी एक अजीब सी बात है कि जहाज हमने गिराया, उसको इन्होंने अवार्ड दिया, उस पर फिल्में बना रहे हैं। उसको तो घर से नहीं निकलना चाहिए था अभिनंदन को कि जी मेरा जहाज इन्होंने गिरा दिया है, मुझे शूट डाउन कर दिया है, मुझे गिरफ्तार कर दिया है। तो चाय की प्याली भी पी के गया और उसके बाद वहां जाके एक अवार्ड भी वसूल कर दिया। अवार्ड वापस कर देना चाहिए इनको। हम पूरी तरह मुकम्मल तौर पे किसी भी जारियत का जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और मुकम्मल तौर पे रिस्पॉन्ड करने के लिए वी आर ऑलवेज रेडी। पाकिस्तान इज रेडी, पाकिस्तान आर्मी इज रेडी। तो ये सोच भी नहीं सकेगा भारत कि वो कोई ऐसा स्टेप उठाए, क्योंकि पाक फौज, फौज पाकिस्तान, एयरफोर्स, नेवी मुकम्मल तौर पे तैयार रहते हैं किसी भी ऐसे स्टेप का जवाब देने के लिए। मैं तार साहब आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट होकर मैं जरा सवाल करना चाहूंगा, और वो है कनाल्स के हवाले से जो आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी और आपकी हुकूमत के दरमियान प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसके बारे में जरा कुछ तफसील से बताइएगा, अब इस क्या तय पाया है इसके अंदर? मंसूर साहब, ये मीटिंग भी मैं इसमें शरीक था और बड़े अच्छे माहौल में मीटिंग हुई, बड़ी कॉर्डियल थी, और आपस में जो एक इज्जत एहतराम न्याजमंदी का रिश्ता है वो नजर आया। और वज़ीर आज़म साहब ने वाज़ेह तौर पे ऐलान किया कि हम देखिए 2 मई को बरोज़ जुमा मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे, और ये तय किया गया है कि बामी मशावरत के बगैर और कंसेंसस के बगैर कोई नया कनाल नहीं बनाया जाएगा। ये नहर जिस भी सूबे में बन रही होगी उस सूबे का और वफाक की बामी रजामंदी और आपस में इस पे इत्तेफाक जरूरी है, उसके बगैर कोई नई नहर नहीं बनाई जाएगी। यही डिमांड थी पीपल्स पार्टी की, और सिंध की अवाम ने इस पे एजिटेशन की, जिस पे आज वज़ीर आज़म साहब ने ये फैसला किया। और मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग होगी तो बहुत सारे और भी इशूज उसमें डिस्कस होंगे, मगर ये वक्ती तौर पे नहर के मामले पे एक इत्तेफाक हुआ है। और देखिए, मैं ये अवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले पे ये जरूर देख लेते कि ये नहरों का मामला भी मनसूबा बंदी की स्टेज पे था। अभी इसकी टेक्निकल जो है वो डिटेल्स तय हुई थी, इसकी मंजूरी एक्नेक से दी जानी थी, मगर कुछ लोगों ने गलत तौर पे ये तासुर दिया कि नहर बन गई है, बनना शुरू हो गई है और पानी डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ये ऐसे प्रोपेगेंडे पे कान नहीं धरने चाहिए। जो होगा कंसेंसस के साथ होगा, बामी रजामंदी के साथ होगा, पाकिस्तान के और सूबा सिंध, सूबा पंजाब के और पाकिस्तान के तमाम सूबों के मफाद में होगा। उसके बगैर कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। तार साहब, ये जहाँ पे डिलिब्रेशंस की बात हो रही है, अच्छा किया आपने। जारी बात है पॉलिटिक्स के अंदर यही खूबसूरती होती है कि टेबल के ऊपर बैठ के नेगोशिएट करके चीज़ों को रिजॉल्व किया जाता है। जो मैं कमिंग बैक टू दैट सेम टॉपिक जो भारत के हवाले से ताल्लुकात हैं,
اس کے اوپر آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ یا کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جانی چاہیے, کچھ بریفنگ دینی چاہیے؟ کیونکہ لگ اس وقت یہ رہا ہے کہ اپوزیشن آپ سے بہت ناراض ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب کے میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا, وہ بڑے سخت لہجے میں جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہیں, آپ کی حکومت سے میرا مطلب مخاطب ہیں. تو کیا ان کو آن بورڈ لینے کا بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیے کل سینٹ کا اجلاس ہے اور امید کی جاتی ہے کہ کل ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ وہاں سے آئے. اپر ہاؤس ہے اور ہاؤس آف فیڈریشن ہے, وفاق کی علامت ہے, وفاق کو ریپرزینٹ کرتا ہے, تمام پارٹیز کی وہاں موجودگی ہے, اے این پی سے لے کے جے یو آئی سے لے کے پی ٹی آئی تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل وہاں سے کوشش ہوگی کہ ایک مشترکہ جو ہے وہ وہاں سے ریزولوشن آئے اس ایشو کے اوپر. اور یہ پاکستان کا معاملہ ہے, اس پہ پولیٹیکل پولرائزیشن بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور کیا ہی اچھا ہو کہ ایوان بالا اس کو کرے تاکہ اس کے ریپل ایفیکٹ پوری دنیا میں جائے, اور بھارت بھی دیکھے کہ پاکستان کی اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ نے اس پہ یونانیمس ویو لیتے ہوئے بھارت کے ان سٹیپس کو رد کیا ہے اور اسٹیٹ کو مضبوطی کے ساتھ سپورٹ کیا ہے. تو اس کا بالکل امکان موجود ہے. اور میں بھی دیکھ رہا تھا بہت سارے ہمارے تحریک انصاف کے دوست, ایک دو کا مجھے میسج آیا میرے جو ذاتی جاننے والے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے, مگر پاکستان کے رسپانس سے ہمیں خوشی ہوئی ہے, اور بطور پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بفٹنگ اور بہتر رسپانس تھا, اس سے اچھا رسپانس نہیں دیا جا سکتا. طاہر صاحب, اس ساری چیز کے اندر میں دوبارہ جو حزب اختلاف ہے اسی کے حوالے سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ان کی ناراضگی اس بات کے اوپر ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان سے بھی کوئی بات چیت کرنی چاہیے تھی, لیکن سچویشن اتنی خراب ہے کہ ان کے تو لوگوں کو ملنے ہی نہیں دیا جا رہا. آج بھی جمعرات کا دن تھا, آج بھی ان کے یہی گلے شکوے تھے کہ جی ملاقات تک نہیں کروانے دی جا رہی. اس اہم موقع کے اوپر جب ان سے بھی کوئی گفت و شنید ہونی چاہیے, اس کے حوالے سے کچھ سوچ بچار کیا آپ لوگوں نے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موقع ہے جس پہ ہاؤس آف پارلیمنٹ جو آفیشیل فورمز ہیں ان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ رسپانس میں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. مگر جب کوئی جیل جاتا ہے کرپشن کے اسکینڈل میں, کرپشن میں, پھر ایک پرٹیکولر سیٹ آف ملاقاتیں جو ہو سکتی ہیں, آپ وکلا سے ملتے ہیں, فرینڈ سے ملتے ہیں, فیملی سے ملتے ہیں, دیگر لوگوں سے ملتے ہیں, پارٹی رہنماؤں سے ملتے ہیں. اب پارٹی میں بھی ڈویژن اتنی ہے کہ وہ اتنی ہے کہ جی یہ اب علیمہ بی بی کو نہ ملاؤ, اب بشرا بی بی کہہ رہی فلاں کو نہ ملاؤ, اب گوہر کہہ رہا ہے سلمان کو نہ ملاؤ, سلمان کہہ رہا ہے گوہر کو نہ ملاؤ. تو یہ ایک دیکھیں نا, اپنا ہاؤس بین آرڈر کرے نا, اتنی بری طرح آپ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ آپ کی ایک رہنما بات کرتا ہے دوسرا کنڈیم کر دیتا ہے, ایک کہتا ہے میں مل کے آیا, وہ کہتا ہے غلط مل کے آیا, مجھے ملنا چاہیے تھا. تو ان کے آپس میں بھی جو اختلافات ہیں اور ایک ڈویژن پالیٹکس ہے وہ بھی آڑے آتی ہے چیزیں. بہت بہت شکریہ عطا اللہ طاہر صاحب آپ کا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. کئی سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں. آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کی وہ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے, لیکن چند سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں اس معاملے کے حوالے سے جو ابھی حل طلب ہیں, جن کے جواب آنا بہت ضروری ہیں. ہم نے چند سوالات فارمولیٹ کیے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کے بعد ہم اس ٹاپک پہ مزید بھی بات کریں گے بھارت کے حوالے سے. میرا سوال نمبر 1 ہے جو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان تو کر دیا ہے. اس معاہدے کا گارنٹر ورلڈ بینک ہے. کیا بھارت یک طرفہ طور پر اس سندھ طاس معاہدے کو معطل کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ سب سے پہلا سوال یہ, اس کا جواب میں آگے لے کے بھی ابھی لوں گا میں. سوال نمبر 2 جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کی جانب سے 5 رکنی جو پانی روکنے کے معاملے کو جو ہے وہ ایک اعلان جنگ قرار دیا ہے. کیا بھارت کے پاس تکنیکی اعتبار سے پانی روکنے یا اس کا رخ موڑنے کی صلاحیت بھی موجود ہے کہ یا نہیں؟ کیونکہ امپریشن یہ آ رہا ہے کہ یہ بیسکلی اپنے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یہ کہہ تو دیا کہ جناب معاہدہ جو ہے وہ ہم نے ختم کر دیا, اور وہاں پہ یہ امپریشن آنا شروع ہو گیا انڈین میڈیا کے اندر کہ جناب بس اب پانی رک جانا ہے, جیسے پتہ نہیں یہ دریا نہیں کوئی نلکا ہے, آپ نے یوں کر کے ہلایا اور نلکا بند ہو گیا اور پانی آنا بند ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, یہ دریا ہیں. ان دریاؤں کو روکنے کے لیے آپ کو ڈیم بنانے پڑتے ہیں, اور ڈیم جو ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا آپ بات کر رہے ہیں اور ڈیم بن جائے گا, اس میں بہت وقت لگتا ہے. یہ ہے حقیقت. تو کیا یہ صلاحیت بھی ہے ان کے پاس کہ اس وقت یہ کر سکیں؟ سوال نمبر 3, پاکستانی دریاؤں کا پانی موڑنے کے لیے بھارت کو ان دریاؤں پر ڈیم بنانے ہوں گے جو اب تک نہیں بنائے گئے ہیں. تو ڈیموں کی عدم موجودگی میں بھارت پاکستان کا پانی روکے گا کیسے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے. یہ عوام جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہیں گی کہ آپ یہ کریں گے کس طرح. میں چاہوں گا یہ ظاہری بات ہے, ہمارا پروگرام جو ہے وہ بھارت میں بھی دیکھا جاتا ہے, تو ضرور پوچھیں, جا کے پوچھیں نریندر مودی کی حکومت سے کہ آپ پانی روکیں گے کس طرح. نمبر 4, اگر پہلگام واقعے میں بھارت کے پاس پاکستان میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں تو 48 گھنٹے گزر جانے کے بعد اسے منظر عام کے اوپر اب تک کیوں نہیں لایا گیا؟ وہ افراد
जिनके स्केचेस बनाए गए, जिनके बारे में कहा गया जनाब ये पाकिस्तानी है और ये वहां से आए थे, इन्होंने तो मतलब सबको जोड़ दिया ना, इसकी ट्रेनिंग वहां हुई थी, इसका ताल्लुक वहां से है। सबूत किधर है? सबूत क्यों नहीं आ रहे? सबूत तो दिखाइए ना, जरा पता तो लगे उन सबूतों के अंदर है क्या। वो पोटली खोले तो सही, ताकि लोगों को पता लगे कि आप एक्चुअली अवाम में मंजन, जो अपनी भारतीय अवाम में मंजन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे है क्या। उसके बाद सवाल नंबर 5, पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद करने का ऐलान किया, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले तारड़ साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे। नई सूरत हाल के पेश नज़र उनकी परवाज़ों के औकात में 1 घंटे की अब ताख़ीर हुआ करेगी, जिससे फ़ी फ़्लाइट 7 से 8 हज़ार डॉलर खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। क्या भारतीय फ़ज़ाइया ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? जिसके थोड़ी देर पहले तारड़ साहब जिसका जिक्र कर रहे थे कि इनको कई लाख डॉलर का जो है वो नुकसान होगा हर महीने। क्या ये वो अफोर्ड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर से अब नहीं गुजरेंगी? नंबर 6, भारतीय मीडिया ने गुज़िश्ता 48 घंटों में पहलगाम वाक़े में हलाक होने वाले जिस शख्स की तस्वीर चलाई है, अब सोशल मीडिया पर वही शख्स और उसकी अहलिया वीडियो बयान जारी कर रहे हैं। क्या भारतीय मीडिया अपना झूठ जो है वो सामने झूठ जो साबित हुआ है उसके ऊपर माफ़ी मांगेगा? हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली इनके एक नेवल ऑफिसर जो थे, जिनको इसके अंदर वो जो हलाक हुए, तो उनकी अहलिया के साथ उनकी एक तस्वीर आई जिसके अंदर उनकी तदफीन की जा रही थी, तो वो काफ़ी गमज़दा थी। उसी हवाले से एक वीडियो शेयर की गई कि जनाब पहलगाम के अंदर बैठ के ये टिकटॉक की वीडियो बना रहे थे और उसमें नाच गा रहे थे, सब कुछ था। वो कपल ही एक्चुअली कोई और था, लेकिन भारतीय मीडिया अपने पहले 24 घंटे के अंदर एक गलत वीडियो चलाता रहा, गलत वीडियो को एट्रीब्यूट करता रहा और भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा। तो इनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से ये हाल है कि ये लोग इस तरह की फीडिंग करते हैं। उसके बाद अगला सवाल, पाकिस्तान और भारत के हवाले से दोनों एटमी ममालिक हैं और 2 एटमी ममालिक के दरमियान अगर कोई जंग की सूरत हाल बनती है या कोई क्लैश बनता है तो जाहिरी बात है ये खित्ते के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है बड़ा एक परेशान कुन सूरत हाल होती है। अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है, अगर जंग के दहाने के ऊपर दोनों ममालिक अगर पहुंच जाते हैं और अगर कोई जंग छिड़ जाती है, चाहे वो लो स्केल लेवल पे हो या हाई स्केल लेवल के ऊपर हो, क्या दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी? क्या दुनिया सिर्फ इसे देखती रहेगी? नंबर 8, खित्ते में रूस और यूक्रेन की जंग पहले ही चल रही है। इस जंग में भारत ने रूस का साथ देने के बजाय न्यूट्रल रहने को तरजीह दी। चीन के साथ भारत का सरहदी तनाज़ा पहले ही चल रहा है। इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ती है तो क्या खित्ते में कोई भी एटमी क़ुव्वत का हामिल मुल्क भारत के साथ खड़ा नजर आ सकता है? या वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहेगा या वो न्यूट्रल रहना चाहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद नंबर 9, मौजूदा सूरत हाल में भारत अपने 3 हमसायों पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश से ताल्लुकात मिसाली नहीं है इस वक्त उसके। क्या 3 तरफ से घिराव के बाद भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर तिलमिला रहा है इस वक्त? एक्चुअली ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये जो चीखो पुकार है, ये जो चिंगाड़ना है, ये दीवारों को टकरे मारना है, इसकी ये वजह है कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बुरी तरह फेल हो रही है, चाहे वो विज़ चीन हो या विज़ बांग्लादेश हो। नाकामियां भारत के आसपास नजर आ रही हैं। और आखिरी और 10वां सवाल, नरेंद्र मोदी गुज़िश्ता 11 साल से भारत के वज़ीर आज़म है। गुज़िश्ता साल इंतखाबात में उनकी जमात सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। क्या पाकिस्तान के साथ जंगी सूरत हाल को जन्म देकर मोदी सरकार अपना वोट बैंक बढ़ा रही है? क्योंकि ये एक पुराना फॉर्मूला है और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, इससे पहले भी यही है कि जनाब कोई ना कोई ऐसी जंगी सूरत हाल पैदा करो, कोई टेंशन क्रिएट करो ताकि हमारा वोट बैंक जो है वापस आए। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी जो है वो हिल गई जो पिछली मरतबा इलेक्शन का रिजल्ट आया था कि आखिर ये हुआ क्या है, ये हमारे हाथ से गांधी फैमिली जो है वो इतना वोट ले किस तरह गई। और उस वक्त सिर्फ फर्क ये था कि उस वक्त ये शक का इजहार किया जा रहा था कि हो सकता है कि कोई टेंस सूरत हाल जो है बॉर्डर को जो है वो हॉट किया जाए। उस वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन अब बेसिकली आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो ऐसी हुकूमतें आके बैठी हुई हैं या ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ आपकी कहानी बन नहीं रही। तो क्या ये उसी फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है वो ये अब हाइड्रो टेरर की एक इस्तेलाह निकाली गई है या ये कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से खित्ते के अंदर जो है वापस आया जाए, अपना वो वोट बैंक जो है उसे वापस कैप्चर किया जाए? इन तमाम सवालों के जवाबात हम ढूंढने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे ये चंद सवाल मैं उनके सामने रखता हूं और देखते हैं कि वो इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से और ख़ास तौर पे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज इजलास हुआ है, इसी के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसैरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राय लेते हैं। ज़ाहिर बात है पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। ख़ुद भी बतौर फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ठीक हो सके, लेकिन आज जिस नहज पर हम पहुँच चुके हैं, मेरे ख्याल में उनका एक इंसाइट जो है बहुत ज़रूरी है। कुसैरी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरा पहला सवाल जो है सर, वो पहलगाम वाक़े के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आज इजलास हुआ। जाहिर बात है तमाम जो बड़े हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो इसके अंदर मौजूद थे और बाद में जो एलामिया जारी किया गया है आपकी नज़र से गुजरा होगा। अब योर फर्स्ट थॉट्स ऑन दिस, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? मैं समझता हूँ कि भारत का तो बड़ा झुंझलाहट वाली थी, जैसे कि बड़ी अजीब व गरीब उनकी यहाँ वॉर हिस्टेरिया जैसे पैदा उनके मीडिया ने भी किया, और उनकी जो इस पार्टी इन पावर है वो भी यही समझती है कि शायद उसका इसका कोई इलेक्ट्रल फ़ायदा हो। मेरे ख़्याल में भारत को नुकसान होगा, लेकिन वो बात की बात है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, बड़ी मेजर्ड जवाब था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, और वो मैं जिंगोइस्टिक नहीं समझता, मैं समझता हूँ मुनासिब था, कि अभी उन्होंने पानी बंद नहीं किया। उन्होंने कहा था नहीं कि इसको अबेयंस में या कोई ऐसी रखेंगे सस्पेंशन में। अगर खुदा न खास्ता पानी बंद होता है तो उन्होंने कहा है कि इट विल बी रिगार्डेड एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ये कोई जिंगोइज़म नहीं, ये बड़ा मेजर्ड जवाब है। उसकी एक वजह है, ठीक है, पंजाब सिंध बलूचिस्तान और सरहद के 75% आवाम डिपेंडेंट हैं पानी पे। अगर दिल्ली में बैठे हुक्मरान अपने पंजाब से पूछ लेते, ईस्ट पंजाब जो भारत का हिस्सा है, कि पंजाब में कत्ल हो जाते हैं पानी पे। पानी इज़ नॉट समथिंग के बड़ा कोई जो ऑर्डनरी सी चीज़ है। जहाँ आप किसी मुल्क को थ्रेटन करें कि आपको हम प्यास और भूख से मारेंगे, तो क्या वो आपकी बात ये मान लेगा? तो जो पाकिस्तान में जो सबसे स्ट्रॉन्ग बयान आया वो ये आया है कि जी इट विल बी रिगार्डेड एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। नहीं, ये कुसैरी साहब, ये जिस तरह डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की आपने बात की, तो पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल यही कहा गया है कि हम इसे एक जंगी इक़दाम समझेंगे अगर ये पानी को रोका जाता है। तो इस मौजूदा सूरत हाल के बाद अब पाकिस्तान ने भी जो काउंटर मेजर्स लिए हैं, उसके बाद आपको लगता है कि ये मामला जो है मजीद एस्केलेट भी कर सकते हैं? नहीं, जाने को तो देखे ना जी, यही तो लीडरशिप का टेस्ट होता है। इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में एस्केलेशन लैडर। ये जो एस्केलेशन लैडर है, आप किस लेवल पर रोकेंगे? और आज मैं देख रहा था भारत के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो अपनी गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया उनका इतना जिंगोइस्टिक हो गया है, और जो ज़्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड एनालिस्ट नहीं, वो भी हाँ में हाँ मिला रहे। तो वो जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उन्होंने एडवाइस किया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की आर्मी फुली ट्रेंड है, और अगर आपने हमला किया तो मुकम्मल कन्वेंशनल जवाब भी होगा। न्यूक्लियर वेपन्स की मैं बात नहीं कर रहा। तो ये तो तबाहकुन होगी इस इलाके के लिए। तो एस्केलेशन लेडर जब हो जाती है तो आपका तहम्मुल का, आपके बुर्दबारी का, आपके टेस्ट हो जाता है, आप रुकेंगे कहाँ? क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने हमला किया, और यहाँ जब वो जहाज़ों से हमला किया तो जहाज़ तो 2 उनके गिर गए, और पायलट उनका कैप्चर हुआ। तो पिछले 3-4 सालों में ये तो नहीं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स या आर्म फोर्सेस जो है खुदा न खास्ता नहीं, उनकी प्रोफेशनलिज्म कम होगी तो बड़ी है। तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ा डेंजरस चीज़ होती है कि जब आप एस्केलेशन लेडर पे जाएं, रोकेंगे कहाँ? इस खत्ते में दुनिया की 1/4 आबादी रहती है, शायद इससे ज़्यादा हो। इस खत्ते में अगर आपने कोई ऐसा कदम उठाया जिसका आपको ये ना पता हो कि रुकना कहाँ है, ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, एस्केलेशन लेडर पे जितना आप कम नीचे की लेडर पर रहेंगे अच्छा है। तो इसलिए कुछ ना कुछ वो करेंगे। उसकी वजह उन्होंने इतना अपने आवाम को भड़का दिया है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि वो लीडरशिप होश के नाखुन लेगी और उस लिमिट में रहेगी। लेकिन जो भी होगी, जो वो तजुर्बा बताता है, और मेरा इस फॉरेन मिनिस्टर जो एक अंदाज़ा भी है, साबिक फॉरेन मिनिस्टर, कि उसका उसी वक्त उतना ही जवाब दिया जाएगा। इसलिए गलत फहमी का भारत को शिकार नहीं रहना चाहिए, और वो ख़तरा होगा एस्केलेशन का। जब वो करेंगे हमारी तरफ जवाब दिया जाएगा, जवाब देंगे, अब कुछ और कोशिश करेंगे, फिर यहाँ से और जवाब दिया जाएगा, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा ये।
بالکل ٹھیک، ظاہری بات ہے مشکل تو آپ نے صحیح فرمایا، لیکن اس اعلامیے کے مطابق جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شملہ معاہدے کو بھی جو ہے وہ معطل کرنے کا ہم حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان یک طرفہ طور پہ بھی کسی بائیلیٹرل معاہدے کو جو ہے وہ معطل کر سکتا ہے؟ یہ آپشن موجود ہے؟ نہیں، بائی لیٹرل کو دیکھیں نا جی، شملہ معاہدے پہ تو اس نے ہندوستان نے عمل ہی نہیں کیا. ہندوستان پہ کہ ہمارے رائٹس ہیں کشمیر پہ انڈر یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل ریزولوشنز، اس سے بڑھ کے ہمارے رائٹس ہیں کہ کشمیری عوام ہندوستان سے بیزار ہیں اور ساری دنیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. اور اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی ریسنٹ رپورٹ ہے، یورپین یونین نے کہا ہے دا موسٹ بیوٹیفل پرزن آن ارتھ. اس کے اوپر جینوسائڈ جو مانیٹر کرتی ہے ایک کمیٹی، اس نے پچھلے وقت کہا تھا 2019 کے وقت شاید کہ ہندوستان ایسے ایکٹ کر رہا ہے جو جینوسائڈ کے زمرے میں بھی آ سکتے ہیں. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہے کہ کشمیری عوام بھارت کے ساتھ نہیں الحاق چاہتے. اگر وہ الحاق چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا آزادی، جو وہاں کے مقبوضہ کشمیر کی آبادی ہے، ان میں سے زیادہ پارٹیز پاکستان کے ساتھ چاہتی ہیں، کچھ پارٹیز آزادی چاہتی ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بھارت کو ڈر ہے نا، تو بھارت ہی اس لیے اس قسم کے قدم اٹھا رہا ہے اور دنیا کے اوپینین کو ورغلانے کے لیے. لیکن دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت ایک ایسی پارٹی ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہے زبردستی، لاکھوں فوج رکھی ہوئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ G20 کی جب میٹنگ ہوئی ہے تو بھارت نے دنیا کو یہ تصور یہ امپریشن دینے کے لیے کہ جناب یہ تو حالات نارمل ہیں اور حالات نارملائز ہو گئے ہیں اور کشمیر میں کچھ ہلچل نہیں، یہ پاکستان کا پروپیگنڈا ہے. تو انہوں نے ایک غلطی سے میٹنگ رکھ لی تھی ٹورزم کمیٹی کی کشمیر میں. اس میں ایک تو لوگوں نے افیکٹولی بائیکاٹ ہو گئے، لوگ سڑکوں سے پہ ہی نہیں نکلے. اور جو لوگ جنہوں نے جانا تھا بشمول مسلم ممالک، مجھے یاد ہے، چائنا نہیں گیا، مصر نہیں گیا، عمان نہیں گیا، سعودی عرب نہیں گیا. اس کے اوپر ہندوستان کے کامنٹیٹرز نے کہا تھا کہ ہندوستان کی لیڈرشپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جسٹ بیکاز انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں نا ٹو ٹنگ ہے، وہ بھی آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہماری پارلیمنٹ نے قانون پاس دی. آپ کی پارلیمنٹ ہماری تو نہیں ہے. 30 سال سے کشمیر میں قبریں بن رہی ہیں شہیدوں کی، ان مارکڈ گریوز ہیں، وہ پاکستان سے نہیں جاتے. برہان وانی پاکستان نے نہیں پیدا کیا تھا، ہندوستان کے ظلم نے برہان وانی اور ان جیسے لوگوں کو پیدا کیا تھا، وہ پاکستان سے نہیں گئے تھے. آپ نے قصوری صاحب یہ انٹرنیشنل پلیئرز کی بھی بات کی کہ ظاہری بات ہے وہ اس کانفرنس کے اندر نہیں گئے ٹورزم کے حوالے سے. میں ایک اور جو وزٹ ابھی یہاں پہ ہو رہا تھا اور جب یہ واقعہ پیش آیا ہے پہلگام کا، وہ ہے امریکی نائب صدر کی موجودگی وہاں پہ. ظاہری بات اب تو واپس جا چکے ہیں لیکن ان کی موجودگی تھی وہاں پہ اور اس دوران یہ واقعہ پیش آتا ہے اور اس کو کولیبریٹ بھی کیا جاتا ہے. آج سے 25 سال پہلے بھی اس طرح اس وقت سکھوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور اس وقت کلنٹن وہاں پہ آ رہے تھے. تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس ٹائمنگ کو؟ دیکھیں جی، ٹائمنگ تو یوں ہے کہ اس پہ تو لاسٹ ٹائم پریزیڈنٹ کلنٹن آئے تھے تو چھتیس سنگھ پورہ میں بھی کوئی 30 سکھ قتل ہو گئے تھے. اب جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے اس وقت ایز یوزول ان کا پاکستان کروا رہا ہے. اس کے بعد کئی سال مقدمہ چلا اور بھارت کے کورٹ نے ان کو آزاد کر دیا جن میں 2 پاکستانی بھی تھے. ان کا کوئی یہ ثابت نہیں کر سکی بھارت کی حکومت استغاثہ کہ یہ لوگ شامل تھے اس میں. تو اس لیے ابھی یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہے تو اسے شواہد مل رہے تھے کہ اس میں دال میں کالا نہیں، شاید دال ہی کالی ہے. تو کانگریس پارٹی نے کہا جو اس وقت اپوزیشن میں ابھی بھی ہے، اس وقت بھی الیکشن میں تھی، انہوں نے کہا اس کی انکوائری کی ضرورت ہے. اس کے اوپر انہوں نے ان کو شٹ اپ کال دی. بی جے پی نے کہا آپ غدار ہیں، آپ ہمیں کویسچن کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی اس وقت کے گورنر کے بیانات آئے ہیں جنہوں نے بہت سے پردے چاک کر دیے ہیں. تو جو مودی صاحب کی اس وقت کی پالیسی تھی وہ الیکشن جیتنے کے لیے تھی. اس لیے اب کیا وجوہات ہیں یہ بھی چھپی نہیں رہیں گی، یا آہستہ آہستہ واضح ہو جائیں گی. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ وجوہات جو ہیں وہ سامنے آنی بھی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بھارت کے اپنے عوام کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ آخر ہوا کیا ہے. لیکن
ماضی کے اگر ٹرینڈز دیکھے جائیں 2001 کے اندر جو ہے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوتا ہے, ممبئی حملہ ہو, پلوامہ ہو, پٹھان کوٹ کا واقعہ پیش آیا ہو, سیکیورٹی لیپسز جو ہیں وہ ان کی سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے ہوتے ہیں, لیکن الزام جو ہے وہ پاکستان پہ دھر دیا جاتا ہے. آخر ایسا کیوں ہے؟ وائی از پاکستان آلویز دا اسکیپ گوٹ؟ دیکھیں بھارت کو چھوڑیں, بھارت کا جو اپنا میڈیا ہے نا, میں نہیں کہہ رہا, انڈیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہے. آپ یہ بھی سمجھیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی چیک پوسٹ ہے, اتنی دور ہے, تو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہیں کے لوگ جو جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے حملہ کر دیا. ان کو چیک پوسٹ پتہ نہیں کراس کی یا نہیں کی, مجھے نہیں پتا, لیکن کوئی ایویڈنس نہیں آئی ابھی, اور ایک دم انہوں نے واویلا شروع کر دیا کہ جی یہ پاکستان نے کرایا, پاکستان سے آئے ہیں. ہاں ایک چیز ہے, وہاں ہندو اخبار میں, ہندو ایک بہت وہاں کا معتبر اخبار ہے, بڑا ویل نون اخبار ہے, انہوں نے کل ایک سٹوری شائع کی تھی اور انہوں نے سورسز کا لفظ استعمال کیا تھا. جب یہ ٹرم یوز ہو تو عموماً سمجھا جاتا ہے انٹیلیجنس سورسز. تو ان کو بتایا گیا کہ 4 یا 5 بندے تھے حملہ کرنے والے, ان میں 2 کے نام بھی دے دیے گئے اور ان کا یہ اسی علاقے کے لوگ ہیں, لیکن بقول سورسز ود ان انورٹڈ کاماز یہ ٹریننگ کے لیے پاکستان گئے تھے. بھئی ہم وہ گئے تھے یا نہیں ہمیں کیا پتا, لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ کشمیر میں 30 سال سے ریزسٹنس ہے, اور وہ پاکستان نہیں ان ریزسٹنس کرتا, جا کے کشمیری کر رہے ہیں ریزسٹ, اور وہ جو قبریں ہیں وہ بیچارے کشمیریوں کی ہیں کشمیر کے اندر. اس لیے یہ کہہ دینا کہ جناب فلاں نے کرایا فلاں نے کرایا, وہاں کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ریزسٹنس کر رہے ہیں, اور فقید المثال قسم کی ریزسٹنس ہو رہی ہے. اس کے مختلف نام بھارت کیونکہ کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا تو ہر دفعہ کہہ دیتا ہے اس کے پیچھے پاکستان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں اس پہ یہ جو کچھ بات کرنا چاہوں گا, جو سندھ طاس معاہدہ ہے جسے معطل کرنے کے حوالے سے بھارت نے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, اور بلکہ میں تو اسے ہائیڈرو ٹیرر کہوں گا, اگر نام دینے کی بات آ رہی تو میں تو اس کو یہ لفظ دے دیتا ہوں. بین الاقوامی طور پہ کیا پریشر ڈالا جا سکتا ہے, کیا ڈالا جا سکتا ہے پریشر بھارت کے اوپر کہ جناب یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اس سے دور رہا جائے؟ دباؤ تو خیر آئے گا, لیکن اس کی پوزیشن بڑی, میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا, بہت کمزور ہے. ناٹ اونلی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں آپ ایک پارٹی نہیں ایک طرفہ طور پر منسوخ کر سکتی, اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں, اسے نوٹسز دینے پڑتے ہیں, اس کے اندر دونوں کی مرضی ہوتی ہے. پھر یو این اس کے اندر جو ورلڈ بینک کی ٹریٹی تھی اس کے اندر یہ انہوں نے کروائی تھی, ورلڈ بینک نے, اس کے نیچے ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم ہے. وہ اب اگر یہ کہہ بھی دیں تو وہ ہے, پاکستان تو 36 ٹرائبونلز میں جا سکتا ہے, مختلف عدالتوں میں جا سکتا ہے بین الاقوامی, ایسی بات نہیں ہے. اور ہمارے رائٹس انڈر نارمل انٹرنیشنل لا بھی ہیں, ادر دین انڈس واٹر ٹریٹی, لوور رائپیرین کے رائٹس ہوتے ہیں. قصوری صاحب, آپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی جو ہے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے جو ایفرٹس کی گئی تھیں آپ نے اس کی بات کی. ایس سی او کا جب اجلاس ہوا پاکستان میں تو جے شنکر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں وہ بھی یہاں پہ تشریف لے کر آئے, بلاول بھٹو بطور وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کر چکے ہیں. اب جو صورتحال ہے, جہاں تک کہانی پہنچ چکی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ کھڑکی جو تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے اگر کھلی بھی ہوئی تھی وہ بند ہو چکی ہے؟ ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں جی. بھارت کی جو حکومت ہے اس نے بہتری کی کوشش نہیں کی. اس کی ایک وجہ ہے, ان کو بہتری میں نقصان ہے, کیونکہ ان کی ساری سیاست جو اندرونی ہے وہ نفرت پہ بیسڈ ہے. مسلمانوں سے نفرت, پاکستان سے نفرت, اور لیٹلی بنگلہ دیش سے نفرت. تو جب آپ مسلمانوں سے نفرت کریں گے اور تو کشمیر میں بھی مسلمان ہی بستے ہیں, تو میرا کہنا اس میں یہ ہے کہ ان کو ووٹ ہی تب پڑتے ہیں جب وہ نفرت اظہار کریں. انہوں نے ایک نیا فارمولا ایجاد کر لیا ہے کہ 33 سے 35% ووٹ لو, 65% آپ کے خلاف ہو, لیکن ایک سالڈ بلاک جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ کر لیں, 30-35% کا ایکسٹریمسٹ ہندوتوا کا, 65% باقی ڈیوائیڈڈ ہے, تو وہ ڈیوائیڈڈ رہے گا, آپ جیت جائیں گے فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم میں. تو ان کو نہیں سوٹ کر رہا ٹیمپریچر لوور کرنا, کیونکہ کسی نہ کسی وقت بھارت میں کوئی نہ کوئی الیکشن ہوتا رہتا ہے. اس لیے جب موقع صحیح آئے گا, جب وہاں اسٹیٹسمین اقتدار میں ہوں گے, تو ریئلائز کریں گے کہ یہ پالیسیز لانگ ٹرم میں بھارت کے اپنے مفاد میں نہیں. چین نے 80 کروڑ لوگ غربت سے کی حد سے اوپر لے گیا ہے. بھارت میں, اور ماننا پڑے گا پاکستان ساؤتھ ایشیا میں
شرم کی بات ہے اتنے سال گزرنے کے بعد بھارت دعوے کرتا ہے اکنامک ترقی. غریب ترین دنیا کے جو ملک ہیں ان میں بھارت کی پاپولیشن, یہ ٹھیک ہے کہ وہاں بلینئرز بھی بہت زیادہ ہیں, لیکن جو لوگ غریب ہیں وہ انسانیت کی سطح سے بھی بیچارے ان کو غربت میں بھارت کی پالیسیز نے نیچے رکھا ہے. اس طرف توجہ دینی چاہیے, غربت کی طرف ہٹانے کی طرف, بجائے اس طرف کہ لوگوں کو جھوٹے نعرے دے کے مذہب کے نام پہ ان کو مس لیڈ کریں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب. ناظرین, خارجی تعلقات کے حوالے سے پرسپیکٹیو دے رہے تھے قصوری صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب اس سارے معاملے کے اندر ظاہری بات ہے چونکہ ایک سندھ طاس معاہدہ جو ہے یہ ایک قانونی ڈاکیومنٹ ہے, اور یہ معاہدہ جو ہے وہ صرف کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا. دو ملکوں کے درمیان جب کوئی معاہدہ ہوتا ہے وہ بڑا بائنڈنگ ہوتا ہے, بڑی ایک اسٹرانگ فورس ہوتی ہے. اب اس ساری چیز کے اندر جو بھارت کی جانب سے سٹیپ لیا گیا ہے اس کا قانونی پرسپیکٹیو کیا ہے؟ احمد بلال صوفی صاحب جو ماہر بین الاقوامی قوانین ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا اس بارے میں رائے لیتے ہیں. احمد بلال صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ بھارت نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی ہم اس سے اپنے آپ کو وڈرا کرتے ہیں, وہ پہلے بھی صحیح طرح اس معاہدے کے اوپر عمل نہیں کر رہا تھا. تو کیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یک طرفہ طور پہ کیا بھارت اس طرح اپنے آپ کو وڈرا کر سکتا ہے سندھ طاس معاہدے سے؟ جی, انٹرنیشنل لا کے نیچے تو انڈیا سسپینڈ نہیں کر سکتا اس طرح کی بائیلیٹرل ٹریٹی کو, اور خاص طور پہ جب کہ وہ ٹریٹی جو ہے وہ دونوں ملکوں نے باہمی رضامندی سے والنٹیرلی سائن کی ہو, ایکسیکیوٹ کی ہو, اور اس کی تمام جو ہیں ان پہ نیگوسیشنز کے بعد ان کی لینگویج بھی فائنلائز ہوئی ہو, اور اس لینگویج کے اندر کوئی ایسی یونیلیٹرل ایکشن کی گنجائش نہ رکھی گئی ہو. اور جب یہ ٹریٹی بنی اور اس کی جو فارمولیشن ہوئی اس میں نہ کوئی ایبروگیشن کی پروویژن موجود ہے, نہ کوئی سسپینشن کی ہے, نہ ہولڈنگ ان ابینس کی ہے. یعنی اس نوعیت کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ ٹریٹی کی وائلیشن میں ہے, اور نہ صرف ٹریٹی کی وائلیشن میں ہے بلکہ جو بین الاقوامی قانون ہے ریلیٹنگ ٹو اپر اینڈ لوور رائپیرین, یہ قانون جو ہے کسٹمری نارم سے ڈیولپ ہوتا ہے, بیکاز اپارٹ فرام ٹریٹیز ایک کسٹمری نارم ہے, کسٹمری پریکٹسز جسے ہم اسٹیٹ پریکٹس کہتے ہیں, جو افریقہ میں, سینٹرل ایشیا میں, اس کے علاوہ یورپ میں اور بر صغیر میں یہ چیز طے ہے کہ کوئی اپر رائپیرین لوور رائپیرین کے پانی کو روکے گا نہیں, اس کو ریگولیٹ کرنے کا لیگل فریم ورک بنایا جا سکتا ہے, اور اس فریم ورک کو بھی انٹرپٹ نہیں کیا جائے گا اس کسی بھی فارم اینڈ صورت میں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی جس میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے, اس کے باوجود ایک یونیلیٹرل ایکشن کر کے یہ تصور کر لیا گیا, یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ اس کو ہم ہولڈ ان ابینس کر رہے ہیں. سو یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے جو واٹر لا سے متعلق ہے, یہ کسٹمری پریکٹس کے خلاف ہے, اور یہ بائیلیٹرل ٹریٹی جو ہے اس کے بھی خلاف. اب صوفی صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں اتنی وائلیشنز اس کی ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اپنا حق بجانب ہے, اگر اس کے اوپر وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھارت کو اس کے اوپر جو ہے عمل کرنا چاہیے, اگر وہ نہیں کرتا تو پاکستان کے پاس پھر آپشنز کیا ہیں, کون سے بین الاقوامی پلیٹ فارم سے وہ رجوع کر سکتا ہے اپنے حق کے لیے؟ جی, پاکستان کے پاس کافی آپشنز ہوں گی, اور پاکستان کی حکومت کو اب یہ چوائس کرنی ہے ڈپلومیٹیکلی اور لیگلی ہر چیز کو وے کر کے, کیونکہ پاکستان جو ہے یہ بھی پاکستان کی لیگل ٹیم کو اور پولیٹیکل ٹیم کو دیکھنا ہوگا کہ آربیٹریشن کلاؤز کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں, کیونکہ عموماً جو پرائیویٹ انٹرنیشنل لا ہے یا کمرشل لا ہے اس میں آربیٹریشن کلاؤز جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے ایون اگر کانٹریکٹ سسپینڈ ہو جائے. لیکن یہاں ہمیں دیکھنا ہوگا کیونکہ ایک ملک کہہ رہا ہے کہ ٹریٹی ان افیکٹو ہے میری نظر میں, تو اس کے تمام میکینزمز بھی ان کے تئیں ان افیکٹو تصور کیے جائیں گے, تو وہ اس کو ایسپیکٹ کو ایگزامن کرنا ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے کر جانا چاہیے. اقوام متحدہ کے بھی ملٹیپل فورمز ہیں, ایک یو این سیکرٹری جنرل کا آفس ایک انڈیپینڈنٹ فورم ہے آرٹیکل 99 آف دا یو این چارٹر کے نیچے, اور اس میں پاکستان کو اس کو لے کر جانا چاہیے, بیکاز سیکرٹری جنرل کے اپنے اختیارات ہیں, اور اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی خطے میں انڈینجر ہو رہا ہے ریجنل پیس یا گلوبل پیس, اور ایک سچویشن ایوالو ہو رہی ہے جس میں ٹینشن بہت اوپر جا سکتی ہے, تو وہ ڈائریکٹلی کاگنیزنس لے سکتے ہیں اور سیکیورٹی کاؤنسل کو معاملہ ریفر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سیکیورٹی کاؤنسل میں براہ راست پاکستان جا سکتا ہے انڈر چیپٹر 7 اور چیپٹر 6 آف دا یو این چارٹر, جس میں آپ فارمولیشن لے کر جاتے ہیں کہ آپ شکایت درج کراتے ہیں, آپ گریوینس لے کے جاتے ہیں, آپ ڈسپیوٹ لے کے جاتے ہیں کہ ایک سچویشن ارائز ہو گئی ہے, اور اگر یہ سچویشن ایڈریس نہ ہوئی تو اس کے مضمرات ہوں گے جو گلوبل پیس کے لیے بھی نیگیٹو ہو سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ آپ P5 ممالک جو ہیں ان کے پاس لے کے جا سکتے ہیں، یعنی کہ پرماننٹ 5 ممالک جن کی ویٹو پاورز ہیں. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ P5 ممالک نے 1998 میں ایک انڈرٹیکنگ دی تھی کہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو ریزالو کرنے میں وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے، اور یہ انڈرٹیکنگ UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1172 آف 98 کے بعد دی گئی تھی. تو اس سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت کو اپنے اسٹریٹجک لایا عمل جو ہے اس کو تیار کرنا ہوگا. آپ نے صوفی صاحب جس طرح مختلف آپشنز کی آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے ان کو یوٹیلائز کر سکتا ہے، وہیں پہ بین الاقوامی معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے گڈ آفیسز کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، اور جس طرح کی سچویشن اب بن رہی ہے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ گڈ آفیسز کا جو ہے وہ کوئی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، گڈ آفیسز کو کر سکتا ہے، میڈیشن کا فریم ورک ہوتا ہے، لیکن پرووائڈ کوئی سامنے آئے، اگر کوئی ملک یا سیٹ آف ممالک سامنے آ کر اس پہ بات چیت کروانا چاہتے ہیں، اور اقوام متحدہ کے اپنے فورمز جو ہیں وہ بھی ان کے گڈ آفیسز بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. سو اگین چونکہ انڈیا نے اس کو پیک کیا ہے کہ جی یہ مخصوص وقوع ہوا ہے، اس وقوعے کی وجہ سے ٹیررزم انہوں نے پاکستان پہ اس کو رسپانسبل قرار دیا ہے، اور تو اس لحاظ سے ٹیررزم کی جو معاملات ہیں ان کا تو ایک سیپریٹ فورم ہے جس کو ہم کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کہتے ہیں، اور انڈیا کو یہ چیز وہاں لے کے جانی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ ٹریٹی کو یک طرفہ طور پہ ہولڈ ان ابینس کرے. یہ ایک ہوسٹائل ایکٹ کے طور پہ پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے، اور اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر لوگوں کو یا عوام کو یہ نظر آئے کہ ان کا پانی جو ان تک آ رہا ہے، جو ان کی رائٹ ٹو لائف سے منسلک ہے، رائٹ ٹو فوڈ سے منسلک ہے، وہ افیکٹ ہوگا. تو اس صورتحال میں ہو سکتا ہے وہ پریشر ڈالیں گورنمنٹ پہ کہ آپ بھی کوئی ایکسٹریم ایکشن کی طرف، کاؤنٹر میجرز کی طرف جائیں. تو میرا خیال ہے اس صورتحال سے پہلے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اسٹیپ ان کر کے اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہیے ایمیکیبلی. سر اس ساری چیز میں بالکل مطلب یہ تو سب ہی چاہیں گے کہ معاملہ جو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہمیں ون شوڈ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. تو اگر بھارت جو ہے وہ نہیں مانتا تو پھر ورسٹ کیس سیناریو جو ہے سارے معاملے میں کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پاکستان کے پاس انٹائٹلمنٹ ہے انٹرنیشنل لا جسے ہم کہتے ہیں لا آف ریپرائزل یا لا آف ریٹارشن، کہ آپ بھی ریٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ بھی رسپانس دے سکتے ہیں. وہ رسپانس ہیز ٹو بی پرپورشنیٹ ٹو دا رانگ دیٹ ہیز بین انفلکٹڈ آن یو. اب انہوں نے 4 ایکٹس لیے ہیں، ان ایکٹس کے جواب میں پاکستان بھی جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے ان پرپورشن، اسی پرپورشنالٹی کے ساتھ. اور جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کے پاس پھر یہ بھی حق ہے کہ وہ اور ایسے میجرز لے، لیکن اس سے پھر صورتحال جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک سینسٹیو ایریا بنتا جا رہا ہے. تو لہٰذا دونوں ممالک کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں میرا یہ ویو ہے کہ پاکستان جو بھی اپنے سٹیپس لے وہ اپنی جگہ، مگر ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورم کو ضرور انوالو کرے تاکہ ان کو یہ باور کروایا جا سکے کہ ٹینشن اگر بڑھتی ہے تو اس سے انٹرنیشنل پیس اور ریجنل پیس انڈینجرڈ ہے. بہت بہت شکریہ احمد بلال صوفی صاحب. ناظرین آپ نے احمد بلال صوفی صاحب کی گفتگو سنی. ہم نے تمام تر جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں کوئی ایک پوائنٹ ایسا نہیں آتا جہاں پہ پاکستان کا کیس جو ہے وہ آپ کو کمزور دکھائی دیے، یا پاکستان جو ہے وہ ناانصافی کر رہا ہو، یا پاکستان کا کوئی مطالبہ جو ہے وہ ناجائز ہو. پاکستان ذہن میں رکھیے گا، پاکستان از دا وکٹم اوور ہیئر. پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ دہشت گردی کی جو بات ہوتی ہے، وہیں پہ جب آپ 24-25 کروڑ عوام کا پانی روکنے کی بات کریں تو یہ فرعون سے کم کی حرکت نہیں ہے. یہ ایسی حرکت ہے جہاں پہ بالکل اسی طرح جو فلسطین کی صورتحال ہے، آج پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بھارت وہی سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ یہ بڑے فخر سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا بھی وہی حال ہونا چاہیے جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ بے شرمی اور ہٹ دھرمی کی انتہا ہے کہ ایک جگہ ظلم کی ایک پوری داستان ہے، اور یہ اتنی بے شرمی کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہی داستان یہاں پہ بھی دہرائی جانی چاہیے. تو خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا کیس اتنے آرام سے جو ہے وہ جانے دے گا. پاکستان کے پاس اپنے ریسورسز ہیں، پاکستان کے پاس اپنا طریقہ کار ہے، ہمیں رسپونڈ کرنا آتا ہے، اور انشاءاللہ رسپونڈ ضرور ہوگا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.